الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي ونعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت الرحيم. بعد حمد والصلاة و تلاوت القرآن. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم تفسیر قرآن کے لیکچر کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر اہدنا کے معنی کر لیے تھے کہ اہدنا جو ہے اس کا معنی کیا ہے، ہدایت کی کتنی اقسام ہیں، ہدایت کتنی نوعیت کی ہوتی ہے، اور یہاں کس ہدایت کو مراد دیا گیا ہے. اس پہ ہم روشنی مفسرین کے اقوال کی روشنی میں شاید ہم روشنی ڈال چکے تھے. آج کا جو ہمارا مضمون ہے، موضوع ہے، وہ ہے صراط مستقیم. کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کے لغوی معنی کیا ہے، صراط مستقیم کے اصطلاحی معنی کیا ہے. صراط مستقیم لغت کے اندر چھوٹے خط کو ملانے والی جو ہے نا، سب سے دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو صراط مستقیم کہتے ہیں. دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹی لکیر، سب سے چھوٹی بارڈر، سب سے چھوٹا لائن لغت میں ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. اور شریعت میں صراط مستقیم کو جو اصطلاحی اور شرعی معنی ہے وہ یہ ہے، اس سے مراد کہ وہ عقائد جو سعادت دارین جس سے حاصل ہو جائے، وہ عقائد کہ جو تمام انبیاء جو دین لے کر آئے، وہی دین جو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ پہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، خاتم الانبیاء ہیں. وہ دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے، وہ عقائد جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس عقائد پر، اس دین پر عمل کرنا، اس عقیدے پر عمل کرنا، یہ صراط مستقیم ہے. یہ جو دین انبیاء لے کر آئے، جو کتابیں انبیاء لے کر آئے، جو احکامات، جو عقائد انبیاء لے کر آئے، اس پر عمل کرنا، اس راہ کو راہ صراط مستقیم کہتے ہیں. یہ اس کا ہے شرعی معنی. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ عقائد جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہو، جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم حاصل ہو، ایسے عقائد کا حامل جو صراط مستقیم پر گامزن ہے. یعنی ایسے عقائد جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان الوہیت کی حاصل ہو جائے، صحیح معرفت الوہیت کی حاصل ہو جائے. جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خواص کا، نبوت کے لوازمات کا، نبوت کے آداب کا، بارگاہ رسالت کا صحیح ادب حاصل ہو جائے. ایسے عقائد کو، ایسے علم کو، ایسے معاملات کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. یعنی جو بندہ ان عقائد کا حامل ہے، ان عقائد کا فالوور ہے، ان معاملات کا فالوور ہے، اس دین کا فالوور ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. اب جو اس کے اپوزٹ ہے، اس میں افراد و تفرید کا شکار ہے ان معاملات کے اندر، تو وہ صراط مستقیم نہیں ہے. یعنی افراد، حد سے بڑھنا یا حد سے گھٹانا، ان دونوں کے درمیان جو خط امتیاز ہے، جو میانہ روی کی راہ ہے، جو درمیانی راہ، صراط مستقیم ہے. نہ توحید کو اسی طرح ماننا جس طرح توحید انبیاء کرام علیہ السلام نے پیش کی، جو امت کو بتائی. رسالت کو اس طرح ماننا جس طرح رسالت کو ماننے کا حکم دیا گیا. اس طرح ادب کے دائرے کو، آداب کو بجا لانا، جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی یا دیگر انبیاء کی امتوں کی اپنی نبی کی تعلیمات کو اس طرح بجا لانا جس طرح انہیں حکم دیا گیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اور جو اس کے اپوزٹ وے ہے، اپوزٹ راستہ، یا تو افراد کا راستہ ہے یا تو تفرید کا راستہ ہے. یا تو حد سے بڑھ جانے کا، حد سے بڑھ جانے کا راستہ، یا تو حد سے گھٹ جانے کا راستہ ہے. ان دونوں کی درمیانی راہ ہے، اور درمیانی راہ صراط مستقیم کی راہ ہے. یہ ہے اس کا شرعی معنی. اب یہ ہے اس کا ایک معنی اعتقادی اعتبار سے، کہ کیونکہ تمام عمل کا دار و مدار جو ہے عقیدے کے اوپر ہے. یعنی آپ ایک شاندار درخت اگر آپ دیکھتے ہیں، تنا ہوا پھلدار درخت آپ دیکھتے ہیں، تو
اس درخت کی شادابی، اس درخت کی سرسبزی، اس درخت کا جو ہے شاداب اور سرسبز ہونے کی جو بنیاد ہے اس کے بیج کے اوپر ہے۔ اگر اس کا بیج، اگر اس کی جڑ کمزور ہوگی تو درخت جو ہے وہ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتے۔ خلاف قیاس چیز ہے، خلاف عقل چیز ہے، بعید عقل سے دور ہے، بعید چیز ہے کہ ایک چیز کی جڑ مضبوط نہیں ہے، بیج مضبوط نہیں ہے اور درخت سرسبز اور شاداب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ جو ہے وہ بیج کی طرح ہے، عقیدہ جو ہے وہ جڑ کی طرح ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا، عقیدہ پختگی ہوگی، پھر اس پر جب اعمال کا پانی ڈلے گا، اخلاق کا پانی ڈلے گا تو درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور پھر اس سرسبزی اور شادابی کی نتائج جو حاصل ہوں گے، جو پھل حاصل ہوگا، وہ اولئک هم المفلحون کی صورت میں حاصل ہوگا۔ یہی گروہ ہے جو فلاح پانے والا ہے۔ انعمت علیہم کے جو ہے نا القاب سے ملقب اس جماعت کو کیا جائے گا، انعمتا کا انعام اس کو دیا جائے گا، منعمین کے انعام سے اسے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ان کا کیا جائے گا، انہیں انعام یافتہ بندوں کی جماعت میں شامل کر لیا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہ جب عقیدے کا بیج مضبوط ہوگا، سعادت دارین اس عقیدے، ایسا عقیدہ ہوگا جو عقیدہ انبیاء کرام لے کر آئے، جو دین انبیاء کرام لے کر آئے، جو انعام یافتہ بندوں کا عقیدہ تھا، جو اگلی آیت بتا رہی ہے کہ عقیدہ صراط مستقیم کیسی رائے، وہ راہ، وہ راستہ کہ جس پر انعام انعمت علیہم۔ صراط مستقیم ایک طریقے سے یہاں پہلے سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس تفسیر میں، تفسیر مدنی کے اندر قول کیا کہ یہ جو انعمت علیہم ہے یہ ایک طریقے سے صراط مستقیم کا بدل کل ہے۔ یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ انعمت علیہم معلوم کی راہ، یہ بدل کل ہے، یعنی صراط مستقیم اجمال ہے، اور اس صراط مستقیم کی تفصیل اور تعریف کیا ہے؟ جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں ہم جائیں گے، یا ہم نے جو پہلے کے لیکچر کروائے میں وہاں ہم نے بتایا ہدی للمتقین کی پوری تفصیل آ گئی 5 آیتوں میں آ رہی ہے۔ ہدی للمتقین کون سی متقین کی راہ ہے، متقین کی پہچان کیا ہے، متقین کی معرفت کیا ہے، ان کی علامات، ان کی نشانیاں کیا ہیں، وہ اگلی 4-5 آیتوں میں بیان کر دی۔ اسی طرح یہاں پر صراط مستقیم کی جو ہے تفسیر بیان کر دی، صراط مستقیم کو مانگا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا، اللہ تعالیٰ بندوں کو آداب دعا سکھا رہے گا، مانگا بھی جائے تو کیا مانگا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر لیا، اپنی عجز انکساری کا اقرار کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے آداب بتایا جا رہا ہے، دعا بھی کس انداز سے کی جائے، دعا بھی کس پختگی کے ساتھ کی جائے، دعا کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، دعا میں مانگا کیا جانا چاہیے، وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ راہ کون سی ہے؟ یہ راہ جو ہے وہ انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے، یعنی آگے جو ذکر آ رہا ہے کہ وہ عقائد کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے، اس عقیدے پر، وہ عقیدہ جو انعام یافتہ بندوں کا تھا، اس عقیدے پر عمل کرنا جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، یعنی صراط مستقیم کی تفسیر انعمت علیہم کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو بات کر رہے تو یہ تھا کہ اعمال، اس کی جو پہلا معنوی اعتبار سے ہم نے تفسیر کی، اس کی اولین معنی کیا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ جو عقیدہ انعام یافتہ بندوں کا تھا، یہ اس کے اولین معنی ہے۔ اب اس کے سیکنڈ معنی پر آ جائیں گے تو اس کے سیکنڈ معنی ہے کہ تمام اخلاق اور اعمال میں، کیونکہ ہماری شریعت نے ہمیں ہر معاملے کے اندر متوسط رہنے کا، اعتدال پسندی کا حکم دیا ہے، اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا، خیر العمور اوسطها، کہ بہترین کام وہ ہے کہ جس کے اندر اعتدال ہو، میانہ روی ہو۔ عقیدے کے اندر میانہ روی آ گئی، آپ عقیدے کا معاملہ دیکھیں نا، توحید کا معاملہ دیکھیں کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کو آپ دیکھیں کہ جو محبت صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، پچھلی امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک تو نبی کہ جو کہ ممتنع، جس کے ادب النظیر نبی کہ جس کی مثال مل نہیں سکتی، جس طرح دوسرے نبی کا ہونا ممکن نہیں ہے، اس طرح دوسرے نبی کا ہونا، ٹھیک ہے نا، ممتنع بذات کی جو قائل ہے جس عقیدے کے، تو ایسا نبی۔ اور پھر اگر آپ پچھلی امتوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے نبی سے ایسی محبت نہیں کی ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کا ادب دیکھتے ہیں تو فرد ادب کی تصویر آپ بنے ہوتے جس کا نقشہ حدیث میں یوں کھینچا گیا کہ گویا کہ انما علی رؤوسہم، کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی حضور کی بارگاہ میں وہ اس طرح بیٹھتے، اس طرح ساکت ہو کے، ہم آہنگ گفتگو ہو کے، اپنی کانوں کو اس طرح ہوش گزار ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحۂ مبارکہ سے نکلنے والے گفتگو کو، الفاظ کو سنتے کہ جس کا نقشہ حدیث میں کھینچا گیا کہ گویا وہ ایسے ساکت ہوتے کہ ان کے سر میں پرندے بیٹھ جاتے لیکن وہ حرکت نہ کرتے، اس قدر حضور کی بارگاہ میں ادب احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یعنی فرد ادب کی تصویر بن کے بیٹھا کرتے تھے، اتنا ادب حضور کی بارگاہ میں کہ حضور سے کسی معاملے میں مسابقہ اور تقدم اختیار نہ کرنا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، حضور کے فیصلے کے آگے اپنے فیصلے کو مقدم نہ کرنا، اپنی سواری کو حضور کی سواری کے آگے نہ کرنا، حضور کی سواری کو بطور ادب استعمال نہ کرنا، یعنی بے شمار واقعات آداب کی پورے ایک الگ موضوع ہے۔ یعنی روایات میں آیا کہ جب حضور وضو فرمایا کرتے تو حضور کے وضو کا پانی پینے کے لیے اس طرح دوڑا کرتے، حضور کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کہ جس طرح ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، ایک صحابی حضور کا قیامے کا خون مبارک پی گئے، اس طرح ادب، اتنی محبت، اتنا ادب،
لیکن جب بات توحید کی آتی ہے، پچھلی امتوں کو دیکھیں، یہ محبت کی تصویر، یہ محبت کا ادب، یہ محبت کا انداز ہمیں پچھلی امتوں میں اندر نہیں ملتا ہے، لیکن انہوں نے محبت کا انداز کیا اپنایا کہ افراد و تفرید کا شکار ہو گئے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایسے افراد کا شکار ہوئے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں اس قدر افراد و غلو کا شکار ہوئے کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا. جبکہ ہم اس امت کا معاملہ دیکھیں، صدیق اکبر کا معاملہ دیکھیں، جو رفیق حیات غار ہر مقام پر حضور کے رفیق سفر رہے، صدیق اکبر عبد البشری بعد الانبیاء بالتحقیق. تو انہوں نے، آپ ان کی محبت کا انداز دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس پورے معاملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے انعام یافتہ بندے کون، اہل سنت کا طریقہ کیا ہے. طریقہ اہل سنت کیا ہے کہ رقیق القلب تھے. صدیق اکبر رقیق القلب تھے. آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ بڑے نرم دل تھے، بات بات پر جو ہے نا آنسو بہانے والے، اشک بہانے والے، بڑے نرم مزاج طبیعت کے مالک تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے حیات ظاہری سے پردہ فرمایا، ہمارے چشمان عالم سے پردہ، حضور نے ہمارے چشمان عالم چھپ گئے، حضور پردہ فرما گئے. تو اب صحابہ کرام کو جو ادب ہے، آپ کے صحابہ کرام کے جذبات ہیں، حضرت عمر نے میان سے تلوار نکال دی کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت علی کو جب حضرت سلام کرتے تو آپ بطور غم کو سلام کا جواب نہیں دیتے. اس قدر غم کی کیفیت، کیونکہ ابھی تازہ غم ہے، اس قدر غم کی کیفیت صحابہ کرام پر طاری ہے. ایسے موقع کے اوپر کہ امت کو جب گائیڈنس دینی ہے، ایک طرح تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو کسی منصب پر فائز کرنا ہوتا ہے، اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ حاملیت، وہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے. اگر صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بڑے رقیق القلب، لیکن ایسے موقع پر جب امور خلافت آپ کو سونپے جانے والے ہیں، آپ کو امور خلافت دیے جا رہے ہیں، آپ کو مقام خلافت سنبھالنے کا موقع آپ کا آ گیا، امت کی رہنمائی آپ کو کرنے کا موقع آ گیا، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمت آپ کو دی. اور پھر جب صدیق ممبر رسول پر کھڑے ہوئے، جو خطبہ آپ دے رہے، فرمایا من کان یعبد محمدن، کہ جو بندہ رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإنہ، تو یہ بندہ تحقیق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یعنی آپ نے شرک کی دعوت امت کو نہیں دی، فرمایا کہ یہ نبی ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام تو ایسا چکھنا ہے کہ فقط چکھنا ہے، اور پہلے سے ان کی زندگی ایسے ہی لوٹا دی جانی ہے جس طرح ان کی زندگی پہلے تھی، بلکہ ان سے بڑھ کے ان کی حیاتوں کو، اللہ والوں کی حیاتوں کو لوٹا دیا جاتا ہے. تو ایسا ہے. آپ ذائقے کا معنی دیکھیں نا کہ ہم جب زبان پر ذائقہ رکھتے ہیں تو ہماری زبان ذائقہ جاتا ہے. تو ذائقہ ایک چیز ہی فانے ہونے والی، یعنی فقط آنا اور فقط جانا، اللہ کے وعدے کا پورا ہونا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب توحید بیان کرنے کا وقت آیا، صدیق اکبر نے کس قدر پختگی کے ساتھ امت کو توحید کی دعوت دی. یعنی رسالت علیہ، جناب رسالت کا ادب کا مقام آپ دیکھ لیں، لیکن جب توحید کی بات آ رہی ہے تو توحید کس طرح بیان ہو رہی ہے. توحید کی بات، یعنی توحید کو اس طرح بیان کرنا جس طرح جناب رسالت نے توحید کی تعلیم امت کو دی ہے. یعنی نبی کی تعلیم پر قائم رہ کے نبی سے محبت کرنا، یہ جماعت صحابہ کا طریقہ تھا، یہ انعمت علیہم والوں کا طریقہ کار تھا. تو یہ ادب ہے. یعنی پچھلی امتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسی ادب، ایسی عطا ہمیں نہیں ملتی. تو یہ تھا عقیدے کے اندر اعتدال، عقیدے کے اندر بیان عربی، عقیدے کے اندر اعتدال. اب عمل کے اندر، اعتقال کے اندر، کہ عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، آداب کے اندر بھی اعتدال ہونا صراط مستقیم کا ادب. یعنی اللہ والوں کے عقیدے بھی عقیدے اعتدال ہوتے ہیں، ان کے اعمال کے اندر بھی اعتدال ہوتا ہے، یعنی اعتدال ہوتا ہے. یہ ہمارے ہر معاملے کے اندر ہمیں صراط مستقیم پر رہنے کا جو ہے وہ ذکر دیا گیا، صراط مستقیم پر ہونے کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر معاملے میں جو ہے ہم صراط مستقیم جو ہے وہ اختیار کریں. تو اب اس کا ایک معنی یہ ہے معنوی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کہ کفر سے، نفاق سے، ہوائے نفسانیہ سے، نفسانی خواہشات سے، خواہشات کے درمیان علم کا ایک پل باندھ دینا. صراط مستقیم کا معنی ایک پل، ایک راستہ، ایک وے، ایک فلائی اوور، ایک ایسا راستہ، پل باندھ دینا صراط مستقیم کا کہ جو آپ کو ہوائے نفسانیہ سے، آپ کو فسق سے، آپ کو جہالت سے، آپ کو بدعات سیئہ سے محفوظ رکھے. ایسا علم حاصل کر لینا، اس علم پر عمل کر لینا. یہ ہے اس کا عملی اعتبار سے معنی. پہلا معاملہ تھا اس کا اعتقادی. پھر اعمال کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہمیں اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا، اعتدال و مین روی کی راہ کو اختیار کرنا. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پوری راہ، اب یہ رہبانیت ایک الگ تصور ہے. اب اس آیت مبارکہ سے اگر کوئی رہبانیت کا، گوشہ نشینی کا انکار کرتا ہے تو ایک آیت دوسرے آیت کی تصدیق کرتی ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے. ہم تفسیر کے اصول میں بتا چکے ہیں. تو کسی ایک آیت کو، ایک آیت کی ظاہری تفسیر کو پڑھ کے کسی گروہ پر چسپاں کر دینا، کسی معاملے میں چسپاں کر دینا، بے عقلی اور قرآن کے اصل تفسیر سے انحراف کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تحریف مانوی کے جو ہے نا مترادف ہے یہ چیز کرنا.
تو اب اس کو کوئی بندہ رہبانیت پر صوفینزم کے اوپر اس آیت کو چسپاں کرے گا ابن تیمیہ کی طرح کہ بھائی رہبانیت کا انکار کرے گا، تو ہماری الگ ڈیبیٹ ہے کہ رہبانیت کا تصور آگے بات آیت کریمہ میں رہبانیت پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہم اجمالاً یہ بات کر دیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اخلاقی طور پہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے رائے خدا میں خرچ کر دوں، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھوں، تو اس پہ ثواب کی امید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے کام حرام ہے کہ اپنا نان نفقہ جو کام شریعت نے اس کے ذمے کیا تھا، شریعت نے اس پر واجب کیا تھا، شریعت نے اس کے ذمے لگایا تھا جن کا نان نفقہ، اس کو چھوڑ کر بظاہر عمل مستحب، جو کام مستحب ہے اور اس وقت موقع محل کے مطابق وہ کام استحباب بھی نہیں ہے۔ استحباب کب ہے کہ جب وہ اتنی گنجائش رکھتا ہو کہ وہ اپنا نان نفقہ دے سکے، اپنے پیچھے والوں کی خواہش کو پورا کر سکے، ان کی ضروریات جو شریعت نے اس کے ذمہ لگائی ہے پورا کرنا، وہ پورا کر سکے، اس کے بعد وہ کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ استحباب ہے۔ اب اگر وہ اس قاعدے سے ہٹ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ گیا، افراد کا شکار ہو گیا عمل کے اندر، ٹھیک ہے۔ پوری رات وہ نماز پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے اور اپنی زوجہ کا شرعی حق بستر پہ ادا نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص حرام کا مرتکب ہے، ایسا شخص حرام کا مرتکب ہے۔ ہر معاملے کے اندر اعتدال کو، اللہ والوں کا ہر معاملے میں نہ روی ہوتی ہے۔ ہم جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے زندگی کی، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے کائنات زندگی کے ہر گوشے میں بہترین نمونہ ہے۔ کسی معاملے میں بھی تم چلے جاؤ، کسی زندگی کے کسی گوشے میں تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت کا جیسا مقام، حضور کا مقام، اتنا بڑے مقام پر آپ فائز ہیں، مقام محمود پر آپ فائز ہیں، لیکن آپ کا معاملہ ہم ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کس قدر آپ کی باریوں کو مقرر کیا ہوا تھا، کس قدر آپ ازواج مطہرات سے ادب سے پیش آیا کرتے، ازواج مطہرات سے محبت سے پیش آیا کرتے تھے، کس قدر شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے کس قدر محبت شفقت سے، بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے، با اعتبار لیڈر جہاد کے طور پہ کس قدر امت کی اب تعلیم دیا کرتے ہیں، جہاد کے پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر چیز کے اندر ہمیں ہمارے نبی کی زندگی جو ہے نا وہ رہنمائی کرتے ہوئے اعتدال کی راہ کو، ہمیں اعتدال کی راہ نظر آتی ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر اگر آپ کوئی یہ کہتا ہے کہ عمل کے اندر جو ہے ہم اتنا غلو کر لیں کہ ہم جو استحبابی معاملہ، کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو ہے نا حج پہ چلے جاؤں، عمرے پہ چلے جاؤں اور ذات راہ کو چھوڑ دوں، تو ہر چیز نے شریعت کے ایک اصول مقرر کیے ہیں، ہر معاملے میں ہر عبادات کے کچھ اصول مقرر کیے گئے۔ اگر بندہ ان اصولوں سے، ان ضوابط سے ہٹ کے اپنی نفسانی طور پر، اپنے ذہنی طور پر دین کو اپنے تابع کر کے کوئی عبادات کرتا ہے تو بجائے وہ ثواب حاصل کرنے کے وہ گناہ گار ہوگا، اور گناہ گار ہو کے وہ معاشرے میں فساد پھیلائے گا، کیونکہ جو قاعدہ شریعت نے مقرر کر دیا، جو چیز شریعت نے، جو پیٹرن، جو طریقہ دے دیا، اگر وہ اب آج ہمارے ہاں ایک بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اب ہو کیا گیا کہ اب چند لوگوں نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا، یعنی دین کو ایسے نہیں سمجھنا ہے کہ جس طرح دین ہے، کتاب اللہ کو ایسے نہیں سمجھنا ہے جس طرح کتاب اللہ آپ کو حکم دے رہی ہے، حدیث رسول کو ایسے نہیں سمجھنا ہے جس طرح حدیث رسول آپ کو جو بات سمجھانی چاہ رہی ہے، بلکہ آج کل چند بلاگروں نے، چند داڑھی منڈے لوگوں نے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، بھائی ہم آپ کو یہ نہیں کر رہے، آپ نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا، ہمیں آپ کی اہمیت، آپ کی عزت سے زیادہ دین کی عزت عزیز ہے، ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ دین بیان نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف مولویوں کے پاس یہ بڑی بیماری ہے کہ مولوی چاہتے ہیں کہ ہم ہی دین بیان کریں، ہم ہی قرآن بیان کریں اور کسی کو حق نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے جناب، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اگر آپ کے دل میں دین بیان کرنے کا جذبہ ہے آپ آئیے، آپ دین سیکھیے، ہم آپ پر کچھ سختی نہیں کر رہے، ہم آپ پر کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے کہ آپ دین بیان نہیں کریں، لیکن جس نوعی آپ کے اوپر دین نافذ نہیں ہے، آپ نے اپنے اوپر دین کو نافذ نہیں کیا، آپ کے انداز میں دین نافذ نہیں ہے، پھر آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، جس طرح آپ دین کے نقشے کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی ذات کو، اپنے معاملات کو دین کے تابع نہیں کیا، بلکہ آپ نے دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی شریعت کو، دین کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ رہے ہیں، یعنی جہاں ہمیں آسانی دیکھی اس طرح قرآن کے معنی کو سمجھ لو، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جب آپ اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر، یہی بات انعمت علیہم ہے کہ عمل کے اندر بھی اعتدال، عقیدے کے اندر بھی اعتدال ہونا، کہ آپ نے جب جماعت منعمین کے، جماعت صالحین کے نظریے سے ہٹ کے قرآن کو سمجھا، ان سے ہٹ کے صراط مستقیم کو صراط مستقیم کے طریقے سے ہٹ کر آپ نے قرآن کا معنی کیا، اس سے انحراف کر کے قرآن کا معنی کیا، تو دین، آپ مثال کسی موچی کے ہاتھ میں کپڑا دے دیں گے تو کپڑے کا کیا حال کرے؟ جو بندہ کپڑا پرونے کا فن نہیں جانتا، کپڑے کو سینے کا فن نہیں جانتا، اگر آپ اس کے ہاتھ میں کپڑا دیں گے تو کپڑے کا نقشہ بگڑ جائے گا۔
جب آپ کپڑا موچی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تو اپنے دین کے معاملات، اپنے دین کے فہم و تفہیم، اپنے دین کے قرآن و سنت کی نالج ایسے شخص سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو اس وے کا، اس راستے کا جو ہے نا رہنما ہی نہیں ہے، اس راستے کی گہرائیوں کو جانتا ہی نہیں ہے؟ وہ چند اردو کتابیں پڑھ لی، چند باتیں یہاں سے جمع کر لی، چند ریسرچ گوگل بابا سے کر لی، اور پھر حضرت صاحب آ کے اپنا کیمرہ آن کیا، 4 کیمرے لگائے اور پتہ چلے ایک عجیب غریب تشریح دین کی پیش کی جا رہی ہے. یعنی 20 منٹ تک کیمرے پہ دین ہے، 20 منٹ اٹھنے کے بعد کیمرے سے دین ختم ہو گیا. یعنی آپ کا دین آپ کے کیمرے کی حد تک محفوظ ہو گیا، اور ایسے کیمرے کی حد تک محفوظ ہو گیا. بڑے آپ بظاہر دین کے درد مند نظر آ، بظاہر آپ دین کے بڑے جو ہے نا وہ پارسا نظر، دین کے لیے بڑے پارسا ہوتے نظر آئے، بڑے نیک، بہت دین کی مطلب فکر رکھنے والے. لیکن عمل کا معاملہ دیکھ لیں جناب کا تو عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، کردار میں دین نہیں ہے، ذات میں دین نہیں ہے، زبانی دین ہے، وہ بھی دین ایسے کہ اپنی خواہشات کی پیروی دین میں بتائی جا رہی ہے کہ دین کو ہم اپنے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ اعتدال کی راہ سے ہٹ کے سمجھنا. تو ایک اس کا تھا اعتقادی معنی کہ اپنے عقیدہ ایسا رکھنا کہ جو عقیدہ رمتا والوں کا تھا. دوسرا یہ ایسا عقیدہ رکھ، ایسا عمل کہ ہر عمل کے اندر اعتدال ہو، ہر عمل کے اندر اخلاق کے اندر اعتدال ہو. پھر اس کا معنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا پل ہے، ایسی باریک راہ ہے، اب اس کو پل صراط سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اتنا اس پہ چلنا مشکل. اسی طرح اس دور کے اندر دین پر چلنا، جو بندہ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر کہ جہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے، جہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کے اندر جہاں بے حیائی سے اور یعنی سے بچنا ایسا ہے جیسا کہ آگ کے انگارے میں چلنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا ان برائیوں سے. تو اگر کوئی بندہ ان برائیوں سے بچ جاتا ہے تو صراط مستقیم پر ہے. گورنمنٹ جاب کوئی بندہ کرتا ہے، کسی عہدے پر ہے، تو وہاں رشوت سے بچ جانا. جب اسے کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے تو یہ کہنا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ دینا. یعنی ایسا کام کہ جب برائی سے بچنا مشکل ہو جائے اس وقت برائی سے بچنا، یہ صراط مستقیم یعنی اتنا باریک راہ ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ باریک ہے. اگر اس وقت کسی نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ لیا اور اس راہ پہ چل دیا اور یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، تو صراط مستقیم پر وہ بندہ صراط مستقیم. اگر کوئی اس نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے خوف کھاتا ہوں، تو بندہ کس پر ہے؟ صراط مستقیم کے اوپر ہے. تو یہ صراط مستقیم کا مانوی معنی ہے، یہ صراط مستقیم کا مانوی معنی ہے. اب اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ بھائی یہاں پر ایک بندہ نماز کے اندر، یہ ہم نے پچھلی تفسیر میں بھی بات کی تھی کہ ایک بندہ نماز کے اندر ہے، ایک بندہ صلاۃ کے اندر ہے، تو پہلے ہی وہ صراط مستقیم پر نماز پڑھتے سیدھی راہ والے لوگ ہیں، تو وہ سیدھی راہ کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا ایک آسان سے جواب یہ ہے کہ یہاں پر دوام مانگا جا رہا ہے، استقامت مانگی جا رہی ہے. استقامت کے اللہ مجھے اس پر مستقیم رکھ، مجھے استقامت دے، اس پر قائم رکھ. ایک ہے کسی کام پر ہونا اور ایک ہے کسی کام پر قائم رہنا. شریعت میں کام کی کثرت مطلوب نہیں ہے، کام کی استقامت مطلوب ہے. استقامت انعام یافتہ بندوں، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے یہی بات کہی کہ انعام یافتہ بندے وہی ہیں، صراط مستقیم وہی ہے کہ جو انعام یافتہ بندوں کی راہ، جو انعام یافتہ بندوں کی راہ. انعام یافتہ بندوں کی راہ کیا ہے کہ وہ استقامت ہوتے. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے اوپر ہے. شریعت میں صراط مستقیم میں استقامت مطلوب کی گئی ہے. نماز عبادات میں استقامت مطلوب ہے، معاملات میں استقامت مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے، استقامت مطلوب ہے. کام اگرچہ تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہے تو کفایت ہے، کام اگرچہ زیادہ ہے لیکن استقامت نہیں ہے تو بے فائدہ ہے. استقامت اصل شے ہے، مطلوب شریعت میں اصل استقامت ہے. تو اللہ والوں کے اندر استقامت ہوتی ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے اوپر کی شے، کرامت سے اوپر فائق ہے. لیکن آج ہمارے یہاں پہچان ولایت کی کرامت بنانی، اولین پہچان کرامت کی، ولایت کی اولین پہچان، اولین شرط کرامت نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ استقامت ہے. کرامت اس وقت اللہ والے پیش کرتے ہیں کہ اپنا مقام مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، اپنے مخالفین کو جو بندہ نہ مان رہا ہو اسے تسلیم کروانے کے لیے. اگر ہم معجزے کو دیکھتے ہیں تو معجزہ انبیاء کب دکھاتے ہیں؟ انبیاء کی پوری نبوت سے معجزے پر قائم ہوتی ہے. بڑا قابل غور نقطہ ہے، کیونکہ معجزے کی فرع کرامت ہے، معجزے کی جو فرع ہے وہ کرامت ہے. کرامت اصل دلیل کر رہی ہوتی ہے، ثابت کر رہی ہوتی ہے نبی کے معجزے کو. کیونکہ جب بندہ اللہ کا ولی شریعت مستقیم رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبوت کا فیض اسے عطا فرماتا ہے جس سے اس کے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. تو کرامت تو اصل دلیل کر رہی ہوتی ہے معجزے کے اوپر، نمبر ایک بات. لیکن اگر ہم نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی کے اعلان نبوت سے لے کر سارا کام معجزے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، معجزے پر ہی نربھر ہوتا ہے، معجزے پر ہی موقوف ہوتا ہے. نہیں،
بلکہ شخصیت پر، سیرت پر موقوف ہوتا ہے. معجزے کا ظہور اس وقت کرتے ہیں کہ جب مخالفین انکار کریں اپنی نبوت کے ظہور کے لیے معجزے کا ظہور کرتے ہیں. اپنی پوری نبوت کا انحصار وہ معجزے پہ، تبلیغ رسالت کا انحصار معجزے پہ وہ نہیں کرتے. ولایت کا معاملہ بھی آپ دیکھیں، کیونکہ ولایت نبوت قطعی چیز ہے، ولایت ظنی، یعنی اگر کوئی بندہ کسی کی ولایت کا انکار کر دے وہ کافر نہیں ہوگا، اگر کوئی بندہ ولی کے علم کا انکار کر دے وہ کافر نہیں ہوگا. یہی بہت خط امتیاز ہے معجزے میں اور نبوت کے نبی کو جو علم دیا جاتا ہے علم قطعی ہوتا ہے، وہی کے ذریعے ہوتا ہے. تبلیغ رسالت میں نبی کا علم قطعی ہے، اگر کوئی بندہ اس علم کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. لیکن ولی کے علم کا انکار کرنے والا کافر بائی معنی نہ ہوگا کہ ولی کا علم یا ولی کی کرامت قطعی نہیں. ولی کی کرامت یہ بہت بڑا خط امتیاز ہے کرامت اور معجزے کے اندر. معتزلہ نے اس کا انکار کیا. آج بھی ایک شخص ہے انجینئر مرزا، اس نے اسی اعتراض کو دوبارہ کیا. ہم نے اس کا جواب پہلے بھی دے دیا کہ یہ خط امتیاز ہے. اب کوئی کہتے ہیں کہ کرامت کا دروازہ کھولنا نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ خط امتیاز ہم موجود ہے کہ نبی کا علم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے اور ولی کا علم جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. یعنی ولی کے علم کا انکار کرنے والے حکم کفر نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ نبی کے علم کا انکار کرنے والے، نبی کے معجزے کا انکار کرنے والے کو حکم کفر لگے گا. ٹھیک ہے، حکم کفر لگا. ایک بات ہو گئی. تو اب اس آیت کریمہ سے استقامت مطلوب ہو رہی ہے کہ اللہ والوں کے اندر استقامت ہوتی ہے. کرامت مطلوب یہاں پہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی کرامات دیکھیں، شعبے دیکھیں، بلکہ اللہ والوں کی استقامت دیکھی جائے. استقامت اس کے اندر کتنی ہے، اس کے اندر استقامت کی پہچان کی جائے، استقامت کو اس کے اندر دیکھا جائے، استقامت کو اس کے اندر دیکھا جائے. ہم نے دیکھا کہ نبی کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہر وقت کو استقامت کو ہر وقت اللہ کے نبی استقامت کو طلب کیا کرتے تھے. ہم قرآن پاک کی آیت کو دیکھتے، سورہ آل عمران کو دیکھتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر. کیونکہ دل جو ہے نا، دل، مشکات کی حدیث ہے کہ مومن کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. مومن کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے کہ جب چاہے اس کو پلٹ سکتا ہے. تو ہمیشہ دعا کریں. نبی علیہ السلام کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. ترمذی شریف، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یخسر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ حضور کثرت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا مقلب القلوب صرف قلوب علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو دین پر پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس طرح مختلف دعائیں مختلف الفاظ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. یعنی اپنے استقامت مانگی جائے، ڈرا جائے اپنے اعمال سے. اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دے رہے کہ اپنے عمل کو کر کے صرف یہ نہ کہا جائے کہ ہم نجات پا گئے، ہم رائے نجات پر آ گئے. نہ 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 نہ، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تدبیر کیا ہے، ہمارے لیے کیا باتیں، ہمارے لیے کیا عرش الہی میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی تقدیر میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اگر کوئی کام کر لے تو اس پر استقامت طلب کرے. تو یہاں پر جو اگر نماز کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کر صراط مستقیم مانگ رہا ہے تو وہ یہاں پر استقامت مطلوب کر رہا ہے، استقامت طلب کر رہا ہے. دوسرا یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے، استقامت دین حق کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا مکان جہت سے پاک ہے. تو پھر یہااں پر دین سے اس کی بے شمار مثالیں حدیث میں ملتی ہیں کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں سے، چیزوں سے تشبیہ دے کے انسان کو سمجھانا، مثالوں سے تشبیہ دے کے انسان کو سمجھانا. عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت سے، مکان سے، جسم و جسمانیت سے، جواہر سے، حوادثات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک. یہاں پر جو تشبیہ دی گئی وہ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ بندے پر صراط مستقیم میں طرح طرح کے بلا آئیں گی، مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، آزمائش آئیں گی، شیطان اسے بہکائے گا، نفس بہکائے گی، طوفان و آندھیاں چلیں گی گمراہیوں کی، نفس کی. تو اب اس سے لڑتے لڑتے جو پہنچے گا تو راستے کی مشکلات، تو اس طرح راستے سے تشبیہ دی گئی، اس مشکلات کو استعارہ کیا گیا راستے سے. تو یہاں صراط مستقیم کو اس لیے اس کو دین حق کو صراط سے، راستے سے، پل سے تشبیہ دی گئی. تو اب یہ صراط مستقیم کی کچھ تفسیر پہ آج ہم نے روشنی ڈالی ہے. اس کی انشاءاللہ آگے بھی کچھ باتیں ہیں اس کے تحت. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ مکمل کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، ہم سب کو عقیدہ حقہ پر، عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے، ہم سب کو گمراہی سے، ظلمات سے، اندھیروں سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو مرتے دم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.